صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. آج ہماری یہ حالت ہے، یہ حالت آج ہماری ہو چکی ہے کہ کسی بھی دیوار پر مکان پر یہ لکھا ہو خبردار کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، 10 کا نوٹ بھی نیچے گرا ہو بندہ نہیں اٹھائے گا. اگر اس نے یہ عبارت پڑھ لی ہے خبردار کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، وہ نوٹ نہیں اٹھائے گا. 500 کا نوٹ بھی پڑا ہو تو نہیں اٹھائے گا. میری کیمرے میں تصویر آئے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ قاری خلیل گلیوں سے 500 روپے اٹھاتا ہے. اور اگر یہ جملہ نہ لکھا ہو، اس کی جگہ یہ لکھا ہو خبردار اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، 500 کیا میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں چھوڑوں گا. آج دنیا کیمرے سے ڈرتی ہے لیکن رب العالمین سے نہیں ڈرتی. یہ ہمارا ایمان ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب العالمین آپ کو رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے، دن کے سویرے اور اجالے میں بھی دیکھتا ہے، شام کے سناٹے میں بھی دیکھتا ہے. اس رب العالمین سے جس طرح صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے، ہمارے دل میں وہ ڈر اور خوف ایک رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب کے پاس آتے ہیں، آپ کو وضو کرواتے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہے ہیں. اللہ کے رسول کو وضو کرواتے کرواتے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. اللہ کے رسول بھی ادھار رکھنے والے نہیں تھے. آپ نے فوراً جواب میں کہا، واللہ انی لا احبک یا معاذ، اللہ کی قسم میرے بھی جذبات ایسے ہیں جیسے تیرے. جس طرح تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی قسم میں بھی تم سے اتنا ہی پیار اور محبت کرتا ہوں. مجھے بتلاؤ جس بندے سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہو اور وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو، اس کے جنت میں جانے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیے اس کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے. جنتی ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول کی محبت سینے میں رکھنے کے باوجود، اس کی محبت اور اللہ رب العالمین کے خوف کا یہ عالم ہے. اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، بالکل دبلے پتلے بیمار جیسے لگتے ہیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، معاذ تو نے یہ اپنی کیا حالت بنا لی؟ تو نے اپنی یہ حالت کیا بنا لی؟ سیدنا معاذ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کیا بتلاؤں؟ ایک سوال ہے میرے دل میں، میرے دل و دماغ میں ایک سوال ہے. وہ سوال نہ مجھے روٹی کھانے میں مزہ دیتا ہے، نہ سونے میں مزہ دیتا ہے. ہی اسکمتنی و امرضتنی و اسغنتنی، جس نے مجھے بیمار کر دیا، جس نے مجھے بوجھل کر دیا، جس نے مجھے بوڑھا کر دیا. ایسا سوال ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، معاذ کون سا سوال؟ کس بات نے تجھے اتنا پریشان کر رکھا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میں بار بار سوچتا ہوں، دل میں پریشان ہوتا ہوں کہ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا، جنت کیسے ملے گی. دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. اللہ کے حبیب رات دن ایک ہی سوال سوچتا ہوں کہ آپ سے میں پوچھوں کہ مجھے جنت میں جانے کا کوئی نسخہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں، میں اس عمل کو کروں، رب العالمین مجھے جنت نصیب کر دے. نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، نبی کے پرچم تلے جہاد کرنے والا، نبی کے ساتھ
خدمت کرنے والا، نبی کو وضو کرانے والا، نبی سے محبت کرنے والا، نبی جس سے محبت کرتا ہو، وہ آج اس بات پہ پریشان ہے کہ جنت میں داخلہ کیسے ملے گا۔ ہم یہ سوچ کر بیٹھ گئے رفع الیدین میں کرتا ہوں، سینے پر ہاتھ میں باندھتا ہوں، میں آمین اونچی بھی کہتا ہوں، امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھتا ہوں، 8 تراویحاں بھی پڑھتا ہوں، جنت میں جانے سے مجھے کون روک سکتا ہے؟ اب آئیے، جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے اور کیوں؟ حضرت معاذ یہ سارے کام کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور آپ کی اس مسجد میں، اس چیچا وطنی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، میری یا آپ کی امامت کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی پریشان ہیں کہ جنت کیسے ملے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صاحب، بڑے جلیل القدر صاحب، اللہ اکبر، جس دن فوت ہوتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے تحرک لہ العرش، اللہ رب العالمین کا عرش جنبش میں آیا حضرت سعد کی وفات پر۔ اور جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل وغیرہ دے کر، کفن دے کر جنازہ پڑھایا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا شہد لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتوں نے حضرت سعد کے جنازے میں شرکت کی، 70,000 فرشتوں۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر 40 موحد بھی، 40 موحد توحید والے کسی شخص کے جنازے میں کھڑے ہو جائیں اور اس کی بخشش کے لیے اللہ سے سفارش کریں، تو اللہ تعالیٰ ان 40 موحدین کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے اس میت کو بخش دیتا ہے۔ اور یہاں 70,000 فرشتے، اور فرشتے مشرک نہیں ہوتے، موحد ہوتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اب 70,000 فرشتہ اس کے جنازے میں آیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت سعد بڑے لہیم شہیم موٹے تکڑے تھے، تو جب ہم ان کے جنازے کو اٹھانے لگے تو ہم نے دل میں سوچا چونکہ موٹے ہیں تو بڑا زور لگے گا، جیسے ایک آدمی ہلکی پھلکی گلاس ہے، میں نے اٹھایا تو میں نے ایسے آرام سے اٹھا لیا، میرا چہرہ بھی نہیں بگڑا، جسم کی کوئی کیفیت تبدیل نہیں ہوئی، گلاس کو ایسے اٹھا لیا اور ایسے ہی رکھ دیا۔ اور ایک یہ ہے کہ 2.5 من کی بوری پڑی ہوئی ہو اور کوئی مجھے کہے یار اس کو اٹھاؤ، تو میں اس کو ایسے نہیں اٹھاؤں گا، اب اس کے لیے سکڑوں گا، پھر اپنے جسم کو سکیڑوں گا، اس کو ہاتھ ڈالوں گا، چہرے پر بھی آثار تبدیل ہوں گے، جیسے کہ بڑا زور لگا رہا ہے بندہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے سعد کی میت کو جب اٹھانے کے لیے اپنے جسم کی بھی وہ کیفیت تبدیل کی اور زور لگایا اور 4 پئی کو اٹھایا، تو ہمیں ایسے لگا کہ جیسے سعد کی میت 4 پئی میں نہیں ہے، یعنی خالی 4 پئی۔ ہم نے جب اس کو اٹھایا ایسے لگا کہ 4 پئی خالی ہے۔ اب اللہ کے رسول سے پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول سعد کا وزن کہاں گیا، سعد کا وزن کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا بظاہر تم نے اسے کندھا دے رکھا تھا، حقیقت میں اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا، تمہارے کندھوں پر اس کا بوجھ ہی نہیں تھا۔ اب چوتھی بات جو صحابہ کرام کے لیے بڑے تعجب کا باعث بنی، وہ یہ تھی کہ جب قبر کھود کر سعد کو قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈالی گئی، لوٹنے سے پہلے میت کو دفن کرنے کے بعد لوگ جب دعا وغیرہ کر کے لوٹتے ہیں، اس سے پہلے اللہ کے رسول کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صحابہ سے بھی کہتے اور خود بھی آپ قبر پر کچھ دیر رک کر دعا فرماتے اور فرماتے کہ یہ مسئولیت کا وقت ہے، اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعا کرو۔
صحابہ کہتے آپ نے دعا کرائی قبر پہ. جب دعا کرائی تو آپ نے اتنی لمبی دعا کی، اتنی لمبی، کہ اس سے پہلے آپ نے کسی جنازے میت پر دفن کے وقت قبر پہ کھڑے ہو کر اتنی طویل دعا آپ نے کبھی نہیں کی تھی. یہ پہلا موقع تھا. ہم یہ حیران ہوئے کہ آپ نے سعد کی اتنی ساری فضیلتیں بتائی کہ اللہ کا عرش اس نیک بندے کی وفات پر جنبش میں آیا. 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے. ان فرشتوں نے حضرت سعد کی میت کو کندھا دے کر ہمارے کندھوں پر اس کا بوجھ ہی نہیں آنے دیا. اب جب اتنا نیک بندہ دفن ہوگا تو دعا تو ہوگی. مثال کے طور پر ہم گناہگار لوگ ہیں. اب کوئی امام ہماری قبر پہ کھڑا ہو کر اگر لمبی دعائیں کرتا ہو، سمجھ میں آتی ہے بات. ایک ایسا شخص جس کا بخشا جانا یقینی ہو مختلف فضائل اور صفات سے کہ یہ یقیناً بخشا گیا یہ شخص ہے، اس کی قبر پر اتنی طویل دعا کی لاجک عقل سے بالکل باہر ہے. صحابہ نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ، جب یہ اتنا نیک تھا تو اتنی لمبی دعائیں اس کی قبر پر کیوں کی ہیں آپ نے؟ آپ نے فرمایا جب سعد کی میت کو قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈال دی گئی، اللہ کے رسول کو بعض چیزیں دکھائی جاتی تھی. فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا قضایت علیہ قبرہ، سعد کی قبر سعد پر تنگ ہو گئی. بہقی کے الفاظ ہیں حتیٰ سارا کشار، حتیٰ کہ وہ بھیج کے ایسے ہو گئے جیسے سر کا بال ہوتا ہے. سر کا بال، وہ پہلوان بھیج کے ایسا ہو گیا جیسے سر کا بال ہوتا ہے. آپ کہتے ہو ہم تو رفع الیدین کرتے ہیں، ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ روکنے والی ہے ہستی، روکنے والی ہستی ہے جس سے ہم ڈرتے نہیں. تھانے دار سے ڈرتے ہیں، ڈی سی سے ڈرتے ہیں، کمشنر سے ڈرتے ہیں. نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے. اور جو اصل وہ چیز ایسی ہے، وہ ہستی ایسی ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن ایسے نہیں ڈرنا چاہیے جیسے کوئی سانپ اور شیر سے ڈرتا ہے. ایسے ڈرنا چاہیے جیسے کوئی اپنے باپ سے ڈرتا ہے. وہ اس لیے محبت بھی ہوتی ہے اور ڈرتا اس بات سے ہے کہ کہیں نافرمانی نہ کر بیٹھے، نافرمانی نہ کر بیٹھے. اللہ کا ڈر اسے ہوا بنا کر پیدا نہیں کرو، اسے محبت کرنے والا مالک بادشاہ سمجھ کر اس کا ڈر دل میں رکھو کہ کہیں ہم سے اس ہستی کی نافرمانی نہ ہو جائے. یہ ڈر پیدا کر. میں یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت صاحب یہ اہل حدیثوں والے سارے کام کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے. اس کے باوجود قضایت علیہ قبرہ، ان کی قبر ان پر تنگ ہو گئی. ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم نڈر ہیں، بے خوف ہیں، بہادر ہیں، اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں.